اسلاف میں سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، روایات کے اندر آتا ہے یہ روز رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں روتا ہے اور آوازاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مال کی وجہ سے اور ان قیمتی چیزوں کے پیچھے میں نے آپ کی اتباع نہیں کی تھی، میں نے تو آپ کی اتباع اسی لیے کی تھی کہ میں آپ کی اللہ کی راہ میں لڑوں اور مجھے یہاں پہ تیر لگے، یہاں پہ اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اپنی جان دے دوں۔ کسی نے اس کا اجر دینا تھا؟ کسی نے ان کی تعریف کرنی تھی ان باتوں کے اوپر؟ نہیں، لیکن ان کا نام آج تک ہم لوگ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا کبھی بھی، یاد رکھیں۔ اسلاف میں سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو 20 سال تک صوم داؤدی، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا، آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر فاسٹنگ کرنا۔ وہ کہتے ہیں 20 سال تک یہ ایک شخص ایسا گزرا ہے سلف میں سے جو اس طرح کر کے روزے رکھتا رہے اور اس کے گھر والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ایسے ہے کہ یہ ہر روز گھر سے اپنے کھانے کا انتظام گھر سے ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن جس دن یہ روزہ رکھتا تھا یہ رستے میں غرباء اور فقراء کے اندر اپنا کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتا، واپس گھر آ کے رات کا کھانا کھاتا تھا گھر پہ۔ گھر والے سوچتے تھے کہ یہ تو روز جا کے باہر ڈنر کرتا ہے، روز جو لنچ دیا نا یہ روز لنچ کرتا ہے باہر۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں سبحان اللہ۔ سلف کے بارے میں یہ اقوال ملتا ہے کہ ان کی پوری زندگیاں گزر گئی اور کچھ لوگوں کی بیویوں کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ ان کا جو خاوند ہے یہ روز رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں روتا ہے اور آوازاری کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بیویوں کو ساری زندگی نے خبر نہیں ہوئی اس بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بسترے پہ لیٹتے تھے اپنے، اور جس طریقے سے بچے کو سلا کے مائیں اٹھتی ہیں نا، مائیں جو ہے یہاں پہ کوئی بڑے اچھے طریقے سے یہ پہچانتی ہیں یہ کتنا بڑا اسٹرگل ہے۔ باپوں نے بھی کبھی نہ کبھی کیا ہوگا ایک آدھ مرتبہ زندگی میں، موقع اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو آپ لوگوں کو، کہ بچے کو جب آپ چھوٹے بچے کو سلاتے ہیں اور وہ سو جاتا ہے بڑی مشکلوں سے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں چپکے سے نا یہاں سے پتلی گلی سے نکل لوں، میں اگر تھوڑا سا بستر زیادہ ہل گیا، اٹھتے ہوئے بستر کی آواز آ گئی، چوں کی، بس گئے، اس کے بعد اگلے 2 گھنٹے ضائع۔ جتنی وہ احتیاط ہوتی ہے وہ احتیاط ہوتی ہے کہ بچہ اٹھ نہ جائے دوبارہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی بیویوں کو اس طرح سلاتے ہیں اور اس کے بعد بسترے سے اسی طریقے سے سرک کے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد تہجد میں رات گزارتے ہیں، اور جب اس کے بعد دوبارہ آ کے سو جاتے ہیں، اور جب بیوی اٹھتی ہے صبح تو اس کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ میرا خاوند جو ہے وہ راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ اٹ گوز بوتھ ویز۔ ایسی خواتین بھی گزری ہیں۔ تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ معاملات ہیں جو آپ سے درکار ہیں، یہ وہ ایکشن ہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہیں، جو آپ نے کرنے ہیں۔ سپرفیشل باتیں، اونچے اونچے نعرے، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر پائیں ہیں اس چھوٹی سی زندگی کے دوران، that's all that matters at the end of the day۔ لیکن اگر آپ اس مقصد کے حصول کے اندر کہیں پہ گڑبڑ کر گئے کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک ضروری گئی تھی لیکن اپنی رضامندی کے اوپر نہیں رکھی تھی، تو پھر آپ خسارے والے لوگوں میں سے، آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے نقصان اٹھا لیا۔ ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں اور ہمارے خاندانوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کی جائے یا اپنے رب کے حضور کی پنجا کوئی بات یہ کی جائے کہ یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پہ تم سر جھکاؤ، عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ باتیں سننے میں بڑی سپرفیشل سی لگتی ہیں، بڑی سرفیس لیول کی باتیں لگتی ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں یار، کوئی بڑی بڑی باتیں کرو یار، کوئی دین کی ہائی لیول کی باتیں کرو۔ کتنے لوگ ایسے گزرے جو اتنے بیچارے لوگ تھے، میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں، بیچارے لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں یا ہم ان چیزوں میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم نے تو پوری زندگی بچوں کی پرورش کے اندر گزار دی، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم نے تو پوری زندگی جو ہے وہ فلانے کام کے اندر گزار دی، حلال کمانے میں گزار دی۔
در حقیقت ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں اپنے ایکشنز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کچھ ایک آئسولیٹڈ احادیث کے ذریعے یا ان آئسولیٹڈ روایات کے ذریعے جو اس معاملے کی فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی تھی، لیکن یہ جو سب سے بڑا کام تھا اس کو بلا کے اس معاملے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات ملٹیپل ٹائمز کر چکے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ عبادت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر یہ نہیں حاصل کر رہے، اگر آپ یہ نہیں اچیو کر رہے، تو پھر آپ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جو مرضی لڑائی کرتے رہو، جو مرضی جنگ کرتے رہو۔ تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اگین وہ والی بات جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بولی تھی، کہ اسلام کا جو میپ ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، اس چیز کو سمجھا کریں، اور یہ چیز علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے کیا چاہیے، جب تک آپ کو معلوم نہیں اخلاص ہے کیا، تو اخلاص اچیو کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے نہیں پتا، تو آپ کیسے کریں گے؟ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ شاید اللہ ایسا راضی ہو، شاید ایسا راضی ہو، شاید ایسا راضی ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے کے کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوگا اگر آپ نے وہ معاملات، وہ کام نہیں کیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کتنی روایات سنی، کتنی احادیث سنی، کتنی ان کے مرتبے کے بارے میں آپ نے ان کی فضیلت سنی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سب سے افضل ترین شخص کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ بدبخت لوگ ہیں جو اس کے اوپر جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو میزان ہوتا ہے نا، میزان کے ایک سائیڈ کے اوپر پوری امت کے اجتماعی طور پہ تمام تر نیکیاں، نیک اعمال رکھے جائیں، اور ایک طرف ابو بکر کے اعمال رکھے جائیں، تو ابو بکر کا بڑا بھاری ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ لیکن کیا آپ مجھے کوئی ایک روایت بتا سکتے ہیں جس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہو کہ وہ راتوں کو طویل قیام کرتے ہوں؟ کوئی آپ کو کوئی روایت بتاؤ آپ کو؟ ہاں، میں یہ بتائیں کہ عمر جو ہے پہنچے تو وہ پہلے سے اس عورت کی خدمت کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ نوٹس یہ کریں کہ ان کو، ابو بکر صدیق کو نہیں پتا تھی بات کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو چوٹ سے بچانے کے لیے، کسی کو نہیں پتا یہ بات، اور ان کو چوٹ سے بچانے کے لیے سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے، اپنے ہاتھ رکھ لیے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے، اللہ کے نبی کو نہ نقصان پہنچے۔ کوئی دیکھ رہا تھا سارے کے سارے معاملات، کسی نے اس کا اجر دینا تھا، کسی نے ان کی تعریف کرنی تھی ان باتوں کے اوپر؟ نہیں، لیکن ان کا نام آج تک ہم لوگ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا کبھی بھی، یاد رکھیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ یہی تھا، ان کا معاملہ یہی تھا کہ ان کا جو اخلاص تھا اور جو ان کا قلب سلیم ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ ایسا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بولا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پہ وحی اتری ہے، تو انہوں نے اس کے اندر سے پھر کوئی اور بات نہیں کی، کوئی سیکنڈری بات نہیں کی اس کے بعد۔ اور اسکالرز اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایکچوئل کوالٹی تھی جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ باقی سب سے زیادہ بلند تھا، وہ ان کا اخلاص تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں نے آپ کو شاید یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان سے اخلاص کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں ہے، کچھ بھی اور نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یعنی آپ جتنے بھی اگر اور کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاص اللہیت نہیں ہے تو اس کام کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی ٹاپک کے اوپر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک بدو، اور وہ آ کے ہجرت کرنے کی نیت ظاہر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہجرت کروں، اور وہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کی نیت کے پیچھے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور جب وہ صحابہ کے ساتھ سفر کے اوپر چل پڑتے ہیں تو اس وقت غزوہ خیبر کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ خیبر کی جو جنگ ہے وہاں پہ اس وقت غزوہ خیبر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس دوران
کچھ غلام اور اس کے بعد کچھ مال غنیمت جو ہے وہ اس جنگ کے دوران ہی جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے درمیان. جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بدو کا حصہ بھی بیچ میں آتا ہے. بدو دیہاتی جو ہوتے ہیں عرب کے، وہ بدو جو ہے وہ اس کا حصہ بھی بیچ میں آتا ہے کہ اس کو کچھ مال غنیمت کا کچھ حصہ ملتا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سو نے شاید یہ سنی بھی ہوگی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ صحابہ کے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا حصہ کرتے ہیں اس بدو کا. وہ صحابہ جو ہے وہ جا کے اس بدو کے حوالے اس کا حصہ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ تمہارا حصہ ہے. بدو کا جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ کیسے، آپ کو پتہ ہے یہ سمپل لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ بہت زیادہ ان کا انداز بیان بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا، یا ان کو کوئی طریقہ کار نہیں آتا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ آگے سے صحابہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ مال غنیمت کا حصہ تمہارے لیے دیا تھا. وہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہی سوال جا کے اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور میں نے تمہیں مال غنیمت میں سے یہ حصہ دیا. اور وہ بدو کا جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس مال و زر کے لیے آپ کی اتباع نہیں کی. کہتے ہیں میں نے اس مال و زر کے لیے آپ کی اتباع، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے وہ شخص، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مال کی وجہ سے اور ان قیمتی چیزوں کے پیچھے میں نے آپ کی اتباع نہیں کی تھی. میں نے تو آپ کی اتباع اسی لیے کی تھی کہ میں آپ کی اللہ کی راہ میں لڑوں اور مجھے یہاں پہ تیر لگے، یہاں پہ اشارہ کر کہتے ہیں یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اپنی جان دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس نیت میں خالص ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمہاری نیت ضرور پوری کرے گا. یہ بات ہو ہی رہی تھی ابھی، یہ بات ہو ہی رہی تھی ابھی کہ صحابہ کرام اور دیگر لوگ جو اس وقت سارے موجود تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور دوبارہ سے میدان جنگ کے اندر اتر گئے. ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور دوبارہ سے لڑائی شروع ہوگی. دوبارہ سے لڑائی شروع ہوئی ہے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس بدو کو پیش کیا جاتا ہے. اس بدو کو پیش کیا جاتا ہے. فرق صرف اتنا سا فرق ہے کہ جب وہ پہلے آیا تھا وہ زندہ تھا، دوبارہ پیش کیا تو وہ فوت ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً جو ہے وہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی بدو ہے جو میرے سامنے پہلے آیا تھا؟ صحابہ نے آگے سے کہا جی یہ وہی بدو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے وعدے کو اس کے ساتھ پورا کر دکھایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھایا، باقی تمام تر معاملات کرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا. اور جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا پڑھی. وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پڑھی کہ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ کے اندر اللہ کا نبی جو ہے وہ ایک بدو کے بارے میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تو آپ کا غلام ہے اور یہ جو غلام ہے آپ کا خرج مہاجرا فی سبیلک، کہ یہ آپ کی راہ میں نکلا تھا، یہ آپ کی راہ میں نکلا تھا. اور فقتل شہیدا، کہ یہ آپ کی راہ میں اس کے بعد قتل کر دیا گیا، یہ شہید ہو گیا، جام شہادت اس نے نوش کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انا شہید علی ذلک، اور میں اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اسی نیت سے آیا تھا. تو یعنی کہ جو نیت کے معاملات ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ کے جو بھی اختتام ہوتا ہے نا، وہ اختتام آپ کی نیت کے بقدر ہوتا ہے. جس طرح انما الاعمال بالنیات، آپ سب نے سنی ہوئی ہے حدیث کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے اوپر ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ روایات بھی پیش کی ہیں، آپ نے ان کے اندر دیکھا کہ آخری لمحوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں دے دی. آخری موقعوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کو قبولیت کا پیمانہ دے دی، گارنٹی دی، اسٹیمپ دے دی ان کو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر بندے کو نہیں دیتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اللہ کی دین ہے اور یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے مخلص لوگوں کے لیے ہوتا ہے.
اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی ساری کی ساری زندگی اخلاص و للہیت کی کیفیت میں گزارتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہر وقت ہر معاملے کے اندر، جس طرح پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ہر وقت ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ Stop scrolling. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے، ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں۔ Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال و جواب ہے اس ٹاپک کے متعلق، کوئی چیز آپ کے کوئی کامنٹ ہے جو آپ کو سمجھ آئیے، آپ چاہتے ہیں کہ باقیوں کو بھی میں سمجھا دوں، تو مجھ سے آپ بتا دیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوالات ہیں، سوالات دے دیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اللہ کی خوشنودی یا اس کی رضا کے بارے میں، تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک آپ نے بتایا کہ راتوں کو کی عبادت کرتے تھے صحابہ کرام، اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں؟ آئی تھنک وہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، سو اف یو کوڈ مینشن اے کپل آف دوز۔ آپ اس سے پہلے 2-3 سیشن میں نہیں آئی؟ نہیں، میں نہیں، دس از the first time I've been here۔ اسی لیے میں بریفلی بتاتا ہوں۔ ویسے دیکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کرنے والے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پیدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے وہ ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل، نیک اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے، اور اچھا عمل اور برا عمل کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ بھی ہمارا رب ہی کرے گا۔ وہ جو ہے وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال وہ ہیں جو کہ عبادت کے معاملات ہیں۔ اچھا، اب ایگزیکٹ وہ ایکشنز کون سے ہیں؟ وہ ایک ایکشن نہیں، جن لوگوں نے یہ سیشن پہلے لیے ہیں وہ کوئی ایک ایکشن نہیں ہے۔ ایک دو وہ باتیں جو معروف باتیں جو کہ آپ کو ہمیں آلریڈی معلوم ہے، کہ روزہ رکھنا، عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ آلریڈی اس میں شامل ہیں اور اس کے بارے میں احادیث۔ لیکن اس کے ساتھ بھی شرط جو ہے وہ کس کی ہے؟ اخلاص کی، للہیت کی شرط ہے اس کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر آپ کی اخلاص اور للہیت کے ساتھ نیک نیتی سے چھوٹی آپ نے عمل بھی کیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا پسند آ گیا اور وہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ڈونٹ کاؤنٹ آن اٹ، چھوٹے اعمال کر کے اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ میں بھی اس عورت کی طرح، جس طرح وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ، جو میں نے واقعہ ذکر بھی کیا تھا، جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں باقی کچھ بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں وہ کتے کو پانی پلا دیا نیک نیتی سے، اب تو میں بخشی گئی۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سلف جو ہے وہ یہ بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کو یہ گارنٹی ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو شاید ہم دوبارہ عبادت بھی نہ کریں۔ تو اسی لیے یہ گارنٹی کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیت خالص رکھیں، اور جو کہ اس ٹاپک کو پیچھے ڈیٹیل میں کر سکیں، جو آلریڈی موجود تھی یہاں پہ میں نے، اگر کسی کے پاس کوئی نوٹس بنے ہوئے ہیں یا کوئی پوائنٹرز ہیں جو آپ شیئر کر سکتی ہیں تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کر دیں گی، تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو بھی سنت کے تابع عمل ہے اور نیک نیتی سے عمل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ضرور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی چیز مائنس ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اگین یہ کوئی منزل نہیں جو آپ نے اچیو کر لی ایک مرتبہ تو اس کے بعد بیٹھ گئے، مطلب میں آپ کو ایک عمل بتاؤں وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا، آپ کے میں پہنچ گئی وہاں پہ، اوکے ختم ہو گئی بات، اینڈ آف اسٹوری، کیس کلوزڈ، اب تو میں جنت میں جا رہی ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، ہمیں گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بڑی سے آپ کے بڑے اعمال چھوڑ کے کہ چھوٹے عمل کو قبول کر لیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے بڑے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو انبیاء اور رسول ان کی صف کے اندر، ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو الفردوس الاعلیٰ کے اندر بٹھا دے۔ تو یہ معاملات صرف اللہ کے سپرد ہیں، اور صرف ان کے بارے میں جو حتمی فیصلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق جو کام ہے وہ کریں،
اور نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں سے سوال لیتے ہیں، بتائیں۔ آپ نے اپنی کنورسیشن کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ سلف الصالحین جو ہے ان کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، تو اس کے بعد بھی کافی اور اللہ ہے اس پوائنٹ کی وضاحت کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جب یہ بات بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو ایک طریقے سے پیشن گوئی بیان کی جا رہی ہے، پیشن گوئی بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ جو لوگ آئیں گے تابعین تبع تابعین، ان کے اندر جو دین جو یہ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ کے اندیشہ، اس کے اندر غلط فہم کا اندیشہ جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہیں بھی لوگ وہ تو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، لیکن یعنی جو ایک جو وائڈر جو میجورٹی ہے وہ میجورٹی ہمیشہ حق کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہے گی، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ، اور جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ علماء کے جو ہے حق کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس کے جو بعد کا معاملہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد میجورٹی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ میجورٹی حق پہ رہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت ایسے سلف الصالحین ایسے گزرے ہیں ہمارے جنہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، اور وہ تابعین تبع تابعین کے بعد کے لوگ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ سائٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ورکس ان سے بہت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک یعنی وہ کہتے ہیں نا آل جنرلائزیشنز آر رانگ انکلوڈنگ دس ون، تو یہ وہی والا معاملہ ہے کہ ایگزیکٹ ہر بندے کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہاں تک عمومی طور پہ ایسی بات ہے۔ اور اگر آپ دیکھ بھی لیں تو تبع تابعین کے بعد والی جو جنریشنز ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پھر کچھ ایسی ڈسکشنز کے اندر بھی لوگ پڑے ہیں جو ڈسکشن شاید مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل نہیں تھی، چاہے وہ کچھ فقہی ڈسکشنز تھی، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی کلام کی فلسفی کے اوپر ڈسکشنز تھی، بہت ساری ایسی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی انڈر دا گائز آف اسلام کی چھتری کے نیچے بہت ساری ایسی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی جن کا حقیقی معنوں میں نصوص کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے بیچ میں ڈفرینسیشن پھر کون کر پائے گا؟ علماء ہی کر پائیں گے۔ تو جو وائڈر پبلک ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کے بیچ میں فیصلہ کرنا کہ یار کون سی ڈسکشن، تو آپ کو بعد میں بڑی عجیب و غریب ڈسکشنز بھی ملیں گی، لیکن یہاں تک جو تھا یہاں تک آپ کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع علم ملے گا، اور اس کے اندر جو جسے آپ بولیں گے نا آمیزش ہے یا اس کے اندر جو مکسنگ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کو اس کے اندر مکسنگ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی گارنٹی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود دے رہے ہیں، اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو یہ اس بات کا مطلب ہے، یہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس کے بعد کچھ لینا ہی نہیں، ہرگز یہ مراد نہیں ہے اس سے، یہ اس سے مراد کچھ اور تھی۔ اب اگر ہم آپ اگر ڈیٹیل ٹاپک میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹیل ٹاپک پھر اس کے لیے آپ کسی اور دن آئیے گا جب بیسکس پڑھیں گے، بیسکس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ اجماع قطعی کے اوپر اجماع ظنی کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، وہ پھر ایک لمبا ایک اور ٹاپک ہے، وہ چھوڑیں، اس لیے لیٹس ناٹ گو دیر، جنرل بات انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہی تھی۔ آئی ہوپ دیٹ آنسر دی کوسچن۔ سسٹرز کی سائڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اخلاص کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا الحمدللہ۔ آپ نے ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کو بھی ڈیٹیل سے سمجھایا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو چھوڑنا خالص اللہ کے لیے، یا کسی بھی رشتے کو چھوڑنا، چاہے وہ دو دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، یا ہسبینڈ وائف ہوں، وہ اس لیے رشتہ ختم کر دیں گے اس کے ساتھ رہنے سے میری آخرت خراب ہو رہی ہے یا میرے عمل خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام میں اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں جو رشتے آپ کی مرضی کے بغیر بنے ہیں، کون سے رشتے والا؟ خونی رشتے آپ کے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ ان کا جیسا مرضی تعامل ہو، وہ آپ کے سر کے اوپر نہیں ہے۔ میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں اس سارے معاملے کی۔ جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہی موجود ہیں، بڑے لمبا ٹاپک ہے۔ سمری اس کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کے دین کے لیے، آپ کے بچوں کے دین کے لیے اور آپ کے اسلام کے لیے پرابلمیٹک لوگ ہیں تو آپ ان سے قطع تعلقی نہ کریں، البتہ فریکوینسی جو ہے نا وہ ملنے ملانے کی وہ کم کر دیں، ضرورت کے تحت ملیں، ٹھیک ہے، غمی خوشی میں ملیں، جب انویٹیشن ہو آپ تب ملیں، جب آپ ان کو بلائیں اچھے طریقے سے بلائیں، ان کے سامنے جو ہے وہ جسے کہنا کہ بد تہذیبی کا اور جو ہے نا وہ ہر وقت منہ چڑھا کے بیٹھنا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملنا آپ نے ان سے اچھے انداز میں ہی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ آپ نے جو ہے ان لوگوں کو زیادہ تر معاملات کے اندر ان کو ہر چیز کے اندر انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے نا، ہم نہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یا تپا یا جپا، درمیان والا کوئی معاملہ نہیں ہمارا۔ یا تو اس بندے کو ہم اپنے گھر کے اندر اتنا گھسا دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے اندر بھی بول رہا ہے، وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی بول رہا ہے، اور وہ آپ کے بچوں کی بیویوں کے اوپر بھی کامنٹ کر رہا ہے،
کہ یا تو ہم اس کو کہیں گے السلام علیکم تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے ساتھ. تو اس کا نا درمیانی رستہ ہوتا ہے جو آپ قطع تعلقی کے اندر بھی نہ آئے اور صلہ رحمی جو ہے وہ صلہ رحمی والا معاملہ جو ہے وہ بھی بالکل ہی مکمل طور پہ ختم نہ ہو. یہ تو ہو گئے خونی رشتے. وہ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو آپ چوائس کے ساتھ آپ رشتے بناتے ہو. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست احباب ہو گئے, ٹھیک ہے, اور آپ کے اسپاؤسز ہو گئے.